نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. ہم پڑھ رہے تھے حروف شبہ مستعلیہ، ایسے حروف جو کہ حروف مستعلیہ میں سے تو نہیں ہیں، لیکن بعض سچویشنز ایسی آتی ہیں کہ وہ حروف مستعلیہ کی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں۔ ان میں ہے الف، لام اور را۔ الف اور لام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنے لیسن 24C میں را کے بارے میں۔ را کے بارے میں جو ہے ہمارے پاس جو اس کے احکامات ہیں، اس میں اس کی تفخیم بھی ہوتی ہے، اس کی ترقیق بھی ہوتی ہے اور مختلف بھی، یعنی بعض مقامات ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ تفخیم اور ترقیق دونوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ لیسن جو ہے تھوڑا سا دھیان سے سننے والا ہے، مشکل بالکل بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ بس اس کو تھوڑا سا اپنے دھیان سے اس کے نوٹس بنانے ہیں اور اس کو اچھے سے ہم نے تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں را کی تفخیم کے بارے میں کہ را کن سچویشنز میں موٹی پڑی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں را پر زبر ہو، انڈرسٹوڈ ہے، را پر زبر ہو تو آپ نے اس کو موٹا پڑھ دینا ہے، جیسے یرونہ، نصرکم، 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 نصرکم۔ ٹھیک ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے اگر اس پہ زبر ہوتی ہے۔ اچھا، را پہ پیش ہو پھر بھی موٹا پڑھنا ہے، خیروکم، روبما، خیروکم، روبما۔ اچھا، دو ہمارے پاس آ گئے، را پہ زبر ہو، را پہ پیش ہو تو اس کو ہم نے موٹا پڑھ دیا۔ تیسری سچویشن ہمارے پاس ہے کہ را مشدد پر زبر ہو۔ ٹھیک ہے، الرحمن، سرا وعلانیہ، را مشدد پر زبر ہو پھر بھی موٹا پڑھ دینا۔ چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا را مشدد پر پیش ہو پھر بھی ہم نے موٹا پڑھ دینا۔ ٹھیک ہے، را مشدد پر پیش ہو، شر لہم، مروا بہم، ہم نے را موٹا پڑھ دینا ہے۔ اب ہمارے پاس 4 سچویشنز آ گئی، را پر زبر، را پر پیش، را مشدد پر زبر، را مشدد پر پیش۔ ٹھیک ہے، ان کو ہم نے موٹا پڑھ دینا ہے۔ اچھا، اب 5ویں صورت ہمارے پاس ہے کہ را ساکن، را ساکن آ گیا، ماں قبل زبر آ گئی۔ پہلے تو را پر زبر تھی نا، اب کہتے ہیں را ساکن آ گیا ہے، اس سے پہلے زبر آ گئی ہے، پھر بھی موٹا پڑھ دینا ہے۔ بر، برقن، زرعن، مرجان، مرجان۔ موٹا کرنے کے لیے زبان کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھا دیں، وہ موٹا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے زبر آ گئی، موٹا کر دیا۔ اب را ساکن ماں قبل پیش، را ساکن سے پہلے پیش آ گئی پھر بھی موٹا پڑھ دینا ہے۔ یرزقون، برہان، برہان، یرزقون۔ ٹھیک ہے، اب 6 کنڈیشنز ہمارے پاس آئی ہیں، بہت ہی آسان ہے یاد رکھنی اس کو۔ را پر زبر ہو، را پر پیش ہو، را مشدد پر زبر ہو، را مشدد پر پیش ہو، را ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے، اسے پچھلی حرکت دیکھ لی، را ساکن سے پہلے زبر ہو، را ساکن سے پہلے پیش ہو۔ یہ 6 صورتیں ایسی ہیں جہاں پر ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے۔ آگے بھی بہت آسان ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ را ساکن ماں قبل کسرہ عارضی ہو، ٹھیک ہے، کسرہ اصلی نہ ہو، کیسے پتا چلے گا؟ جیسے ارجع، ارجع، ارجع الیہم، ارتبت، ارتبتم، 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 ارجع الیہم۔ کسرہ عارضی ہو، ان کا جو پہلے والا کسرہ ہے نا، یہ حمزۃ الوصل کا ہے، جب یہ کسی کے ساتھ مل کر آئیں گے نا یہ حمزہ غائب ہو جائے گا، یہ حمزۃ عارضی کسرہ ہوتا ہے، حمزۃ الوصل پہ جو لگتا ہے۔
حمزۃ ایک الف لگایا جاتا ہے، حمزۃ الوصل کہتے ہیں، ملانے کے لیے حمزہ کا اضافہ کیا جاتا ہے. جب یہ کسی کے ساتھ مل جاتا ہے نا تو یہ حمزہ گر جاتا ہے. تو جب حمزہ عارضی ہو تو پھر ہم نے را کو موٹا پڑھ دینا. اچھا، را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمے میں ہو. ٹھیک ہے، را ساکن ہے، ما قبل جو اس سے پہلے کسرہ ہے وہ اس کلمے میں نہیں ہے، دوسرے کلمے میں ہے. جیسے امر تابو، میم کے نیچے زیر ہے نا، ارتعبو تھا، ارتعبو تھا. اب میم سے ملا، پیچھے سے ملا تو وہ بن گیا امر تابو. اب کسرہ دوسرے کلمے میں ہے، زیر دوسرے کلمے میں ہے. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا کہ ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے. رب ارجعون، را دونوں ہی موٹی پڑی جا رہی ہیں. را کے اوپر زبر ہے، را جو ہے وہ دوسری را ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں ہے، تو دونوں را کو ہم موٹا پڑھیں گے. رب ارجعون. ٹھیک ہو گیا. یہ 8 ہمارے پاس ہو گئی کنڈیشن جو ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے. اچھا، 9ویں کنڈیشن بہت اہم ہے. را ساکن ما قبل کسرہ، ٹھیک ہے، ما قبل حروف مستعلیہ اسی کلمہ میں ہو. را ساکن ہے، پیچھے والا کلمہ دیکھیں، پیچھے کسرہ آ گئی. اس سے پہلے دیکھیں، اس سے پہلے جو ہے ہمارے پاس حروف مستعلیہ اسی کلمہ میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو پھر ہم جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے ان کو را تفخیم کے ساتھ پڑھی جائے گی. را ساکن ما قبل کسرہ، ما بعد، ناٹ ما قبل. را ساکن ما قبل کسرہ ما بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو. را ساکن ہے، را سے پہلے جو ہے وہ کسرہ ہے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن را کے بعد جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے. حروف مستعلیہ ہم نے پڑھے ہوئے نا، 7 ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. ٹھیک ہے، یہ حروف مستعلیہ آ جاتے ہیں. اور خا، یہ حروف مستعلیہ ہیں. اب ہم سب سے پہلی اگزامپل جو ہے وہ سورہ الانعام میں آتی ہے. قرطاس، را ساکن تھی، ماں قبل قاف کے اوپر زیر ہے، اور تو آگے حروف مستعلیہ میں سے آ گیا، تو را کو ہم موٹا ہی پڑھیں گے. قرطاس. سورہ الفجر کی میں لفظ آتا ہے لبل مرصاد. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سورہ توبہ میں آتا ہے ارصاد. اور اس کے بعد ہمارے پاس سورہ توبہ میں ہی آتا ہے فرقہ. ٹھیک ہو گیا. یہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ را ساکن ہے، ما قبل کسرہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہم را کو موٹا پڑھیں گے، را کی تفخیم کریں گے. 4 مقامات ہیں یہ. ٹھیک ہے، ادروائز را سے پہلے کسرہ ہو تو ہم اس کو ترقیق کرتے ہیں، نرمی سے ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ بعد میں حروف مستعلیہ میں سے آگے، اس وجہ سے اس کو ہم تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. یہ 4 لفظ ہیں، یاد کر لینے بہت آسان ہے. قرطاس، لبل مرصاد، ارصاد، فرقہ. اچھا، 10واں پوائنٹ ہے را. را مرامہ مضمومہ یعنی پیش والی را پر جب روم کے ساتھ وقف کیا جائے. ٹھیک ہے، اب یہ ہم روم کے بارے میں بعد میں پڑھتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتی ہوں آپ کو. روم ہوتا ہے جیسے قدیر، قدیر پہ ہم نے وقف کر لیا. ٹھیک ہے، وقف کرتے ہیں اور ہم تھوڑی سی نا پیش کی آواز نکال کے وقف کریں گے. بس بالکل ٹھک کر کے را پہ ہم وقف نہیں کر دیں گے، قدیر ایسے کر کے ہم وقف نہیں کر دیں گے. ہم بالکل را کو تھوڑی سی پیش کی آواز دیں، قدیر، قدیر. تھوڑی سی او او کی آواز تھوڑی سی آئے گی، اس کو کہتے ہیں روم کے ساتھ پڑھنا. ٹھیک ہو گیا. تو ایسی را کو بھی ہم تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. را مرامہ یعنی کہ روم کیا ہو جس پر،
مضمومہ پیش والی ہو اور اس پہ وقف کر رہے ہیں ہم، تو پھر ہم اس کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، قدیر، قدیر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جاتا ہے ہمارے پاس 11واں پوائنٹ۔ 11واں پوائنٹ ہمارا بہت اہم ہے، را متحرک ہے، ٹھیک ہے، را کے اوپر حرکت ہے، زیر زبر یا پیش ہے، اور لفظ کے آخر میں آ رہی ہے، اب لفظ کے آخر میں آ رہی ہے لیکن وقف کی وجہ سے عارضی سکون اختیار کر لے۔ اب وقف کرنا ہے ہم نے، عارضی سکون ان کے یہ تو پتہ ہے نا، جب ہم وقف کرتے ہیں تو پھر ہم سکون دے دیتے ہیں آخری والے لیٹر کو، تو اب وہ آخری لیٹر ہمارے پاس را تھا، ہم نے اس پہ سکون دینا ہے، اصل میں تو وہ زیر زبر پیش لے کر آئی ہوئی ہے لیکن ہم نے اس پہ سکون دینا ہے، ہم نے اس پہ وقف کرنا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ اچھا، ایسی صورت میں را ساکن بن گئی ہے، عارضی سکون ہی بے شک اس نے لیا لیکن وہ را ساکن بن گئی ہے۔ اچھا، را ساکن سے پہلے فتحہ ہو، موٹا پڑھیں گے، فحشر، فحشر، را ساکن ما قبل ضمہ ہو، را ساکن را سے پہلے پیش ہو، النذر، النذر، اچھا، را ساکن ما قبل ضمہ ہے، ہم نے اس کو بھی پڑھ لیا، موٹا پڑھ لیا۔ را ساکن ما قبل واو ساکن، را ساکن ہے اس سے پہلے واو ساکن آ گیا، الامور، موٹا پڑھیں گے ہم اس کو۔ را ویسے تو را پیش لے کر آئی ہوئی ہے لیکن اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے، ہم نے امور پہ رکنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم امور ہلکا سا کہہ کے نہیں روکیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، الامور۔ اچھا، را ساکن ما قبل صحیح ساکن ما قبل فتحہ، را ساکن کرنی پڑی ہمیں، اس سے پہلے ایکچوئل ساکن تھا اور اس سے پہلے فتحہ تھی، دیکھیں، الامر، را کو ہم نے ساکن کر دیا، ایکچولی پیش تھی اس پہ ہم نے ساکن کر دیا، اس سے پہلے میم پہ آلریڈی سکون تھا اور اس سے پہلے الف پہ زبر ہے، تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، الامر۔ اس کے بعد والفجر، وہ بھی ایسے ہی ہے، را پہ ہم نے جو ہے وہ ساکن کر دیا، اس کو ہم نے رکنا تھا وہاں پہ، جیم جو ہے وہ پہلے سکون لے کر آیا ہوا ہے، اس سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے، والفجر، والفجر، ٹھیک ہے۔ اسے جو اسے جس پہ سکون اصلی ہے نا، صحیح ساکن جو ہے، اس کو ہم ذرا جماؤ سے پڑھیں گے، فجر، امر، امر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے، را ساکن کرنی پڑ گئی ہمیں، رکنا تھا ہم نے، را ساکن ما قبل صحیح ساکن ما قبل ضمہ، اس سے پہلے زبر آ گئی تو پھر بھی ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، الاسر۔ اچھا، را ساکن ما قبل الف آ گیا، پھر بھی موٹا پڑھیں گے، النار، الابصار، موٹا پڑھ رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس 5 کنڈیشنز ہیں، 6 کنڈیشنز ہیں ہمارے پاس جس میں ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے، اس را کو جو ویسے تو اپنی حرکت لے کر آ رہی ہے لیکن ہم نے وہاں پہ رکنا ہے، ہم نے سکون لینا ہے، وقف کرنا ہے، تو ہم اس سے دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے پیچھے والی حرکت کیا ہے، اس سے پہلے فتحہ ہو موٹا پڑھیں گے، اس سے پہلے ضمہ ہو موٹا پڑھیں گے، اس سے پہلے واو ساکن ہو موٹا پڑھیں گے، اس سے پہلے صحیح ساکن اور اس سے پہلے فتحہ ہو موٹا پڑھیں گے، اس سے پہلے صحیح ساکن اور اس سے پہلے ضمہ ہو پیش ہو موٹا پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے الف آ جائے تو پھر بھی ہم اس کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ ہمارے کچھ چیزیں تھیں جس میں ہم نے را کو موٹا پڑھنا تھا، اور امید ہے یہ 11 پوائنٹس ہیں، آپ ان کو ریوائز کیجئے گا اور بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے، باقی ہم جب تطبیق کریں گے تو پھر ہم اس کو اور اچھے سے ریوائز کر لیں گے۔ اب پڑھتے ہیں را کی ترقیق۔ کچھ یہ جو صورتیں ہیں ان میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے، را کے نیچے زیر ہو، باریک پڑھیں گے، لِتُشْرِكَ رِجَالٌ، آرام سے پڑھ لیں گے، را مشدد کے نیچے زیر ہو، مِنَ الرِّیحِ الرِّجَال، نرمی سے پڑھ دیں گے۔ اچھا، اب یہ تیسرا پوائنٹ بہت اہم ہے، را ساکن ما قبل زیر ہو، را ساکن تھا اس سے پہلے زیر آ گئی، اب کیا کریں گے؟ جیسے انذر، فرعون، اس را ساکن ما قبل زیر ہونے کی 3 شرائط، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جو کسرہ اس سے پہلے نیچے آ رہا ہے
وہ کسرہ اصلی ہو، حمزۃ الوصل کا کسرہ نہ ہو، کسرہ اصلی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کسرہ اسی کلمے میں ہو، زیر اسی کلمے میں ہو، اس سے پیچھے والے کلمے میں نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ را کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو، یہ نہیں ہے کہ را کے بعد حروف مستعلیہ کسی اور کلمے میں چلا جائے۔ پھر ہم را کو باریک پڑھیں گے، جب را ساکن آ گئی اور اس سے پہلے زیر آ گئی، اور یہ تین شرطیں لے کر، تو پھر ہم را کو ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے، اور ان میں سے کوئی ایک شرط بھی ٹوٹ جائے تو را موٹی ہو جاتی ہے، را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل کسرہ اصلی ہو، فرعون کسرہ اصلی ہے، را سے پہلے جو کسرہ آ رہی ہے وہ اصلی ہے، اور جہاں پہ کسرہ اصلی نہیں تھی، ارجیع ہم نے پڑھا، ارجیع میں ہم نے کہا کہ را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب کسرہ اسی کلمے میں ہو، الفر فردوس فردوس، ٹھیک ہے، کسرہ اسی کلمے میں تھی، اب کسرہ اس کلمے میں نہیں ہے، را موٹی پڑھیں گے، جیسے ربر ہما، ربر ہما، را کو موٹا پڑھیں گے۔ اچھا، تیسری شرط ہے را کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ مریت مریہ، یا تو حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، اس کی مثال ہم کوئی اور لے کر آئیں گے، اور اس کی مثال ہم یہ میر سعود ہی دیں گے۔ اچھا، را کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں نہیں ہے، حروف مستعلیہ اس میں نہیں ہے، تو ہم اس کو مریہ، ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ اب اگر را کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں آ جائے گا تو را موٹی ہو جائے گی، کرو تا، کرو توس، میرو سعود، ٹھیک ہے۔ وہ را جو سکون لیے ہوئے ہے، ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے زیر ہے، تو پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے، لیکن ان تین شرائط کے ساتھ: کسرہ اصلی ہونا چاہیے، کسرہ اسی کلمے میں ہونا چاہیے، اور را کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں نہیں ہونا چاہیے، پھر ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے بتایا گیا کیسے کسرہ عارضی ارجی، کسرہ دوسرے کلمے میں ہو، ربر جیعون، را ساکن ما قبل کسرہ ما بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو، میر سعود، تو پھر ہم جو ہے وہ را کو موٹا پڑھیں گے۔ اچھا، را کی ترقی کا چوتھا پوائنٹ، را متحرک جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، را متحرک ہو گئی، لفظ کے آخر میں آ گئی، متحرک تھی، لفظ کے آخر میں آئی، وقف کرنے کی وجہ سے ہم نے عارضی سکون دے دیا اس کو، اب کیا کریں؟ اب را ساکن ما قبل کسرہ ہے، باریک پڑھیں گے، لن نصبر، را ساکن ما قبل یا ساکن آ گیا، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وَنِعْمَ النَّصِيرُ الْخَبِيرُ، الخیر، یہ ساری را جو ہیں وہ باریک ہیں، نصیر، خبیر، خیر۔ را ساکن ما قبل یا ساکن آ گیا، باریک کر دیں۔ را ساکن ما قبل مرقق ساکن، حرف ما قبل کسرہ، ٹھیک ہے، را کو ہم نے الذکر، را کو ساکن کرنا پڑا، اس سے پہلے ہی حروف مستعلیہ میں سے نہیں تھا، مرقق لفظ تھا، مرقق حرف تھا، وہ بھی سکون لیے ہوئے تھا، بڑے نرمی سے ادا کریں گے، اور اس سے پہلے کسرہ تھی، زال پہ کسرہ ہے، الذکر، بھی، بھی السحر، سحر، سحر، نرمی سے ادا کر دیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ 4 پوائنٹس ہیں، را ساکن ما قبل کسرہ ہو، نرمی سے پڑھیں گے، را ساکن ما قبل یا ساکن ہو، نرمی سے پڑھیں گے، را ساکن ما قبل مرقق ساکن حرف ما قبل کسرہ ہو، نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب را کی ترقی کا چھٹا پوائنٹ یہ ہے، پانچواں پوائنٹ یہ، را ممالہ، یعنی وہ را جس پر امالہ کیا جائے، امالہ مجریہا، ٹھیک ہے۔ را مرامہ مکسور، یعنی زیر والی را جب روم کے ساتھ وقف کیا جائے، را پہلے ہم نے پیش والی پڑھی تھی جس کو موٹا پڑھنا تھا، لیکن اب جو ترقی کے ساتھ پڑھنی ہے وہ روم کرنا ہے، را کی آواز تھوڑی سی نکالنی ہے، باریک پڑھی جائے گی، والفجری، والفجری، والفجری،
थोड़ी सी जेर पड़ी जाएगी, इसको कहते हैं रोम करना। और जो इमाला होता है मजरेहा, ठीक है, इमाला का लघवी मानी होता है माइल करना, झुकाना। इस्लाही माना है अलिफ को या की तरफ और जबर को जेर की तरफ माइल करना, थोड़ा सा उनको झुका देना। रवायत हफ्स जो हम पढ़ते हैं, अपना मुसहफ पढ़ते हैं, वो रवायत हफ्स का है। इसमें सिर्फ इसी कलमे में माला हुआ है जो मजरेहा है बस, और किसी कलमे में माला नहीं हुआ। इसको जो है इसका तलफ्फुज इस तरह होगा जिस तरह कतरे और हमारे का होता है, यानी आखिर में बड़ी या लगा दें तो वो इमाला बन जाता है। और ये मजरेहा, इसको मजरीहा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा इमाला कर देंगे और बड़ी ये लगा देंगे मजरेहा। और सिर्फ रवायत हफ्स में सिर्फ यही एक कलिमा है जिस पर इमाला किया जाता है। ठीक है, मुख्तलिफ फी जो है, कभी इसको हम देते हैं तफखीम के साथ पढ़ते हैं रॉ को, कभी हम तरकीक के साथ पढ़ते हैं। और ये मुकामात ऐसे हैं जिसपे हम तफखीम और तरकीक दोनों ही जायज़ होती हैं। सबसे पहला कलमा जो आप येलो कलर में आपको नजर आ रहा है, कुल्लु फिरक, वक्फन वसलन, इसमें दोनों वजू आती हैं। ठीक है, ये कुरान में सिर्फ एक जगह आया है, सूरह शुअरा आयत नंबर 63 में आया है। इस लफ्ज को तरकीक और तफहीम दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। रॉ साकिन है और कलमा के दरमियान में है। ठीक है, फिरक, रॉ साकिन है, कलमा के दरमियान में है, और इस रॉ से पहले कसरा असली इसी कलमे में है, फा पे जेर है और इसी कलमे में है। और रॉ के बाद हरूफ मुस्तआलिया में से कॉफ इसी कलमे में है, उसके बाद कॉफ भी उसी कलमे में आ गया। इसलिए इसकी दो मुमकिन जायज सूरतें बन गई, तफहीम और तरकीब दोनों जायज हैं। जो कुरा हजरात इसको तफहीम से पढ़ते हैं वो ये दलील लाते हैं कि रॉ साकिन के बाद हरूफ मुस्तआलिया में कॉफ आ रहा है जो कि उसी कलमे में है। बेशक काफ कसरा के साथ आ रहा है जिस पर आखिरी दर्जा की तफखीम होती है, लेकिन तफखीम तो है ना, वो रॉ से पहले वाली कसरा को दलील नहीं मानते और इस कलिमा को पढ़ते वक्त गिरफ्तास की अदायगी वाले दलाइल लाते हैं और इस रॉ को तफखीम के साथ पढ़ते हैं। फिर वो ऐसे पढ़ते हैं वसलन वक्फन, जैसे भी बेशक इस पर रुके ना रुके, ये इसको मोटा पढ़ते हैं ये कुरान हजरात। अब तरकीक करने वाले भी कुछ हजरात हैं। जो कुरा हजरात इसको तरकीक से पढ़ते हैं वो ये दलील लाते हैं कि रॉ साकिन से पहले कसरा है और रॉ के बाद जो हरूफ मुस्तालिया हर काफ आ रहा है वो भी कसरा लेकर आ रहा है। और जब हरूफ मुस्तालिया कसरा लेकर आ जाएं तो इन पर आखिरी दर्जे की तफखीम होती है जो कि तरकीक के बराबर ही हो जाती है। इसलिए वो इस कलिमा को रॉ को तरकीक के साथ पढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थे वो दलाइल जिस पे हम कह सकते हैं कि इसको हमने तफहीम के साथ भी पढ़ा जा सकता है। ये एक कलमा है कुल्लु फिरक, और तरकीक के साथ भी दोनों दलाइल हमारे पास हैं कुरा हजरात के। वसलन तरकीक को तरजीह दी जाती है और वक्फन दोनों वजू मानी जाती है। और मिला के पढ़ रहे हैं तो फिर हम इसको तरकीक को ही तरजीह दी जाती है, लेकिन वक्फ की सूरत में दोनों वजू मानी जाती हैं। अच्छा, अब वक्फन जो है, वक्फ की सूरत में ये कलिमात हैं जो ग्रीन कलर में आपको लिखे नजर आ रही हैं। ये कुरान में 7 कलिमात हैं जहाँ वक्फन तरकीक और तफहीम दोनों जायज़ हैं। जब इन कलिमात को वसलन पढ़ा जाए तो ये अपनी हरकत के मुताबिक ही पढ़े जाते हैं। हम देखते हैं कि इनकी अपनी हरकत क्या है। मिस्र, हमने वक्फ कर लेना है। ठीक है, हमने पढ़ा कि जब वसलन पढ़े जाएंगे, मिला के पढ़े जाएंगे तो अपनी हरकत लेंगे। और अपनी हरकत इनकी क्या होती है कि इन पे जबर है तो मोटा पढ़ा जाएगा, पेश है तो मोटा पढ़ा जाएगा, और अगर जेर है तो बारीक पढ़ा जाएगा। अब वहां पे हमने रुक गया, वक्फ कर लिया। अब क्या करें? ये कुल 4 जगह कुरान मजीद में आया है। सूरह यूसुफ में मिम मिस्र लिअम लिम्रातिही। ठीक है, वसलन पढ़ेंगे, इसको मिला के पढ़ेंगे तो रॉ मोटा पढ़ देंगे। अब हम रुक रहे हैं इस पे, तो फिर हम इस पे तफहीम और तरकीक दोनों जायज है। मुल्क मिस्र, उदखुलू मिस्र भी मिस्र बुयूता, से सूरह यूनुस में आया है। सूरह यूसुफ में आया उदखुलू मिस्र। और इस तरह से। ठीक है, दूसरा हमारे पास है फा असर।
یہ کل 3 جگہ قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ ہود میں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، سورہ دخان میں فَأَسْرِ بِعِبَادِي، سورہ الحجر میں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے۔ اور ان عصر، یہ کل 2 جگہ قرآن مجید میں آیا، سورہ طٰہٰ میں ان عصر بعبادی، سورہ شعراء میں ان عصر بعبادی انکم۔ وقفاً جو ہے وصلاً اس کو اپنی حرکت کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، لیکن جب ہم اس کو روکیں گے تو پھر ہم اس کو اپنی دونوں دلائل لا سکتے ہیں۔ نزول، ٹھیک ہے، نزول یہ سورہ القمر میں 6 جگہ آیا ہے، آیت نمبر 16 میں، آیت نمبر 18 میں، آیت نمبر 21 میں، آیت نمبر 23 میں، آیت نمبر 30 میں اور آیت نمبر 33 میں۔ آپ کے سامنے اسکرین میں لکھی ہوئی آ رہی ہیں آیات۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ۔ اس کو ہم تفخیم اور ترقیق دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اذا یسر، یہ سورہ الفجر میں 6 مقامات پر آتا ہے، اور واللیل اذا یسر، ٹھیک ہے، اور الجوار یہ کل 3 جگہ قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ الرحمن میں وَلَهُ الْجَوَارِ، سورہ شعراء میں الجوار فی البحر، سورہ تکویر میں الجوار الکنس، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اگر وقف کریں گے تو ہم اس پہ ترقیق اور تفخیم دونوں کر سکتے ہیں، اگر اس کو ہم وصلاً پڑھیں گے تو اس کو ہم اس کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ عین القطر، یہ کلمہ سورہ سبا میں آیا ہے، سکون کی حالت میں ترقیق جو ہے وہ ترقیق زیادہ بہتر ہے۔ اور عین القطر، ٹھیک ہو گیا، عین القطر، قطر اصل میں تو را کے نیچے زیر ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو تفخیم کرنے والے قرآن ہیں وہ موٹا پڑھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے حروف مستعلیہ آ گئے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اور جو ترقیق کرنے والے قرآن ہیں وہ کہتے ہیں کہ را زیر لے کر آئے، اس لیے ہم اس کو ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے، یہ دونوں وجہ جائز ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ کلمہ ہے مصرعن، یہ کلمہ سورہ البقرہ میں آیا ہے اور اس کلمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں وصلاً وقفاً تفخیم ہی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مصرعن، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کلمے میں جو ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا مصر، یہ ہے مصرعن، اس کو تفخیم کے ساتھ ہی پڑھیں گے، یہ سورہ البقرہ میں صرف ایک جگہ پر آیا ہے، وصلاً وقفاً جیسے بھی ہم نے اس کو پڑھنا ہوگا موٹا ہی پڑھیں گے، کیونکہ را پہ زبر ہے۔ اچھا، را مفخم اور را مرقع کی ادائیگی کا طریقہ۔ را کی تفخیم کرتے وقت پشت زبان کا پچھلا حصہ، اس کا تعلق قوی ہوگا پچھلے حصے کا، اور طرف لسان کا تعلق ضعیف ہوگا، یعنی کہ زبان کی اطراف کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، زبان کے پچھلے حصے کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے، تو را 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 موٹا ہو جائے گا۔ اچھا، را کی ترقیق کرتے وقت پشت زبان کا تعلق ضعیف ہوگا، زبان کے پچھلے حصے کو ہم نے اوپر نہیں اٹھانا، اس کا تعلق ہم نے بہت کمزور رکھنا ہے، اور طرف اللسان کا تعلق قوی ہو جائے گا، زبان کی اطراف کو ہم نے جو ہے وہ اسٹرانگ کر لینا ہے، ر ر ر، زبان کے پچھلے حصے کو نہیں اٹھانا، موٹا کرنے کے لیے زبان کے پچھلے حصے کو اٹھانا ہے، رو رو، اور باریک کرنے کے لیے ر ر، ٹھیک ہے۔ چلے، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ میں آیا ہوگا، بس اس کی تھوڑی پریکٹس کیجئے گا، اور جب ہم اس کی پریکٹس کر لیں گے تو پھر بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا، اور تطبیق کر کے انشاءاللہ تعالی ہماری یہ زیادہ بہتر طریقے سے ادائیگی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔